ٹھیک ہو گیا؟ آگے اعراب کی دو قسمیں ہیں۔ کبھی اعراب جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، کبھی اعراب نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے تو اعراب کسے کہتے ہیں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اعراب کہتے ہیں کہ جو کسی لفظ کے آخر میں، کسی اسم کے آخر میں جو حرکت آتی ہے، جہاں جو حروف آتے ہیں، اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو یہاں پر لکھ کر بتا دوں، جیسے ہم زید کہہ لیں، تو اب زید ہے تو زید کے آخر میں کبھی دو زبر آتے ہیں، کبھی دو زیر آتے ہیں، کبھی دو پیش آتے ہیں۔ تو یہ جو آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش آ رہے ہیں، تو اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار وہ جو اعراب ہوتا ہے وہ حرف کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی اعراب جو ہوتا ہے وہ حرکت کے ذریعے ہوتا ہے۔ حرکت کے ذریعے جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ دو زبر دو زیر دو پیش، یہاں جو ہے ابھی پیش ہوتا ہے۔ روایت کیا ہے تمام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور روایت رضی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ روایت کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ۔ اب جو اعراب ہوتا ہے نا، اعراب جس جہاں پر اعراب آتا ہے، اعراب کی جو جگہ ہوتی ہے وہ آخر کلمے کا آخری جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے، کلمے کا آخری جو حرف ہوتا ہے اس حرف پر جو ہے وہ اعراب آتا ہے۔ تو یہاں پر جو اعراب آئے گا وہ کس پر آئے گا؟ دال پر آئے گا۔ جی زیدون۔ جی، زیدن پر جو اعراب آئے گا وہ دال پر آئے گا۔ جی ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دوسری مثال لے لیں، عمرن یا خالدن، ماجد کر لیتے ہیں، ماجدن، تو جو اعراب آئے گا وہ کس پر آئے گا؟ ڈال پر۔ دال پر آئے گا۔ اسی طرح ہر لفظ کے آخر میں اعراب آتا ہے، اور یہ جو اعراب ہے ماجدن پر زیدن پر جو اعراب ہے، یہ اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے؟ ہماری رائے عمل کی اعراب بالحرکت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور کبھی کبھار جو اعراب ہوتا ہے وہ حرف کے ذریعے بھی آتا ہے، جیسے ابن، یہ جو ابو ہے بسا اوقات یہ ہوتا ہے جا ابو، جا ابو، اس کے اندر آتا ہے جو ہے وہ قائم ہو جائے مثل کے عزت ہونے پر وعدہ تقدیر کرنا سے اور مقدر کرنا، یعنی ادھر جانا اس کا آتا ہے جا ابو القوم، جا ابو القوم، تو یہاں پر ابو القوم جو ہے یہاں پر اعراب آیا ہے واو کے ذریعے۔ بسا اوقات جو اعراب آتا ہے وہ الف کے ذریعے بھی آتا ہے، جیسے جا ابان، ٹھیک ہے، یہ الف کے ذریعے آ گیا۔ اسی طرح جا جو ہے وہ ابھی نے جیسے مثالیں خلاصۃ النحو کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جا جا ابو القوم، تو یہاں پر جو اعراب ہے یہ واو کے ذریعے آیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو کبھی کبھار جو اعراب ہوتا ہے وہ حرکت کے ذریعے آتا ہے، کبھی کبھار جو اعراب ہوتا ہے وہ حرف کے ذریعے آتا ہے۔ تو حرف کے ذریعے اگر اعراب آئے جیسے واو الف اور یا ہے تو اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں، اور جو حرکت کے ذریعے دو زبر دو زیر دو پیش کے ذریعے اعراب آئے اس کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اعراب کی جو دو قسمیں ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری، یہ تھوڑا سمجھنا ضروری ہے، تھوڑا اہم
ہے. تو ایک ہوتا ہے اعراب وہ جو پڑھنے میں آتا ہے. تو اعراب اگر پڑھنے میں آئے تو اس کو اعراب لفظی کہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں. اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں. اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے، جو اعراب چاہے اعراب وہ اعراب بالحرکت ہو یا اعراب بالحرف ہو، تو وہ اگر پڑھنے میں نہ آئے تو پھر اعراب کیا بنے گا؟ اعراب تقدیری. فرماتے ہیں معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا. اس لحاظ سے اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری. جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں. جیسے پہلی 3 مثالوں میں زیدن کا اعراب بالحرکت لفظی ہے، اور دوسری 3 مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف لفظی ہے. جو پیچھے مثالیں بیان کی نا انہوں نے زیدن کی، جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، تو ان تینوں مثالوں میں زیدن کا اعراب کیا ہے؟ یہ تینوں اعراب کیا ہیں؟ لفظی. لفظی. جی یہ تینوں اعراب، ان تینوں کا جو اعراب ہے وہ اعراب لفظی ہے. کیوں لفظی ہے؟ کیونکہ پڑھنے میں آ رہا ہے. جی شاباش، کیونکہ ان کا اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے. زیدن کا اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے، زیدن کا اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے، زیدن کا اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے. تو جو اعراب پڑھنے میں آئے اس کو اعراب لفظی کہیں گے. اور یہ سر اعراب اگر بالحرف ہے یا حرکت ہے؟ دو دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا نام ہے حرکت بولتے ہیں. اگر سنگل پیش یا سنگل زبر یا سنگل زیر ہو تو اس کو حرکت نہیں بولیں گے. اس کو بھی حرکت بولتے ہیں، اس کو بھی حرکت بولتے صحیح ہوگا. ہیں. تو یہ اعراب بالحرکت لفظی ہے. اور جی آگے والی جو مثال ہے جاء اخوہ مررت اخاہ، مررت باخیہ رأیت اخاہ، تو ان تینوں مثالوں میں اعراب بالحرف ہے. اخو کے اندر واو آیا ہے، رأیت اخاہ کے اندر الف آیا ہے، الف. جی مررت باخیہ کے اندر یا آئی ہے. تو جی. ان تینوں کے اندر جو اعراب بالحرف ہے وہ لفظی ہے یا تقدیری ہے؟ یہ تقدیری. عادل بھائی فرما رہے ہیں یہ تقدیری ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں شاذ بھائی؟ سر یہ تقدیری ہوں گے میرے خیال سے بھی شاید. پڑھنے میں آ رہا ہے اعراب، واو پڑھنے میں آ رہا ہے، الف پڑھنے میں آ رہا ہے، یا پڑھنے میں آ رہی ہے کہ نہیں بتائیے. پڑھنے میں نہیں. آ رہے تو یہ پھر لفظی کہلائیں گے. جی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو جی یہ اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے، تو جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی لفظ. کہتے ہیں. تو یہ اعراب لفظی ہوگا دونوں کا. چاہے زید وہ کی تینوں مثالوں میں اعراب جو حرکت کی اعراب ہے صورت میں اعراب ہو، چاہے وہ اعراب حرکت کی صورت میں ہو یا اعراب لفظی کی صورت میں ہو، جو بھی ہو جو پڑھنے میں آئے گا وہ لفظی کہلائے گا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جی جی اس کے بعد ہے جی عادل بھائی آپ کا بھی کلیئر ہو گیا. یہ اعراب لفظی ہے، تقدیری نہیں ہے. جی جی جی. اور اس کے بعد ہے اعراب جو پڑھنے میں نہ آئے اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے اب اس کی مثال دیتے ہیں جا فتن رائے تو فتن مرر تو بے فتن. تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو اعراب آئے گا وہ کون سے حرف پر آئے گا؟ پہلے پر آئے گا، دوسرے پر آئے گا، جو یا پھر جو آخری حرف ہے اس آخری حرف پر آخری اعراب پر. آئے گا. آخری پر اعراب آئے گا. تو یہاں پر فتن کے اندر آخر پر اعراب آ رہا ہے یا پر نہیں. نہیں آ رہا. یا پر نہیں. اسی طرح تینوں مثالوں کے اندر
یا پر اعراب نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اس کا اعراب نہیں ہے، اس کا جو اپنا اعراب ہے وہ کیا ہے؟ تقدیری ہے۔ تقدیری۔ یا کا اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا تو اس کو تقدیری کر دیا ہے، یعنی وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ جی جا فتن میں اعراب تقدیری ہے کیونکہ یہاں پر رفع ہونا چاہیے تھا، یہاں پر رفع نہیں ہے۔ رائے تو فتن میں یا پر جو ہے وہ دو زبر ہونی چاہیے تھی، تو یہاں پر بھی یا پر جو ہے وہ دو زبر نہیں ہے۔ مرت بھی فتن کے اندر جو ہے وہ یہاں پر بھی دو زیر آخر میں ہونے چاہیے تھی جو کہ نہیں ہے، یا پر ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ان تینوں مثالوں کے اندر جو یا کا اعراب وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو جس کا اعراب پڑھنے میں نہ آئے تو اس کو اعراب تقدیری کا۔ تقدیری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو اعراب ہے ان تینوں مثالوں میں فتن کا، یہ اعراب لفظی، یہ اعراب جو ہے وہ حرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے؟ اعراب حرف ہے۔ یہ اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے؟ سر اس کے اوپر اعراب ہے ہی نہیں، ویسے اگر یاد دیکھیں تو یہ اعراب حرف کہلائے گا۔ جی جی، آپ کی بات بھی درست ہے، تو لیکن یہاں پر جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت ہے جو کہ پڑھنے میں نہیں آ رہی۔ اصل میں اعراب ان کا آتا ہے حرکت کے ذریعے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد دوسری مثال بیان فرماتے ہیں، جا ابو القوم مررت بابی القوم، جا ابو القوم رأیت ابا القوم مررت بابی القوم۔ تو ان تینوں مثالوں کے اندر جو اعراب بالحرف ہیں وہ پڑھنے میں آ رہا ہے۔ جا ابو القوم کے اندر اعراب بالحرف ہے واو، تو واو پڑھنے میں آ رہا ہے۔ واو کا جو تلفظ ہے وہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو واو کا تلفظ نہیں ہو رہا تو اس کو ہم کہہ دیں گے یہ تقدیری اعراب ہے۔ جا ابو القوم میں جو واو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، با کو ہم ڈائریکٹ ملا رہے ہیں لام کے ساتھ۔ جا ابو القوم، تو یہ واو پڑھنے میں نہیں آ رہا تو اس کو اعراب بنا دیں گے تقدیری۔ اسی طرح رائے تو ابل قوم، الف پڑھنے میں نہیں آ رہا تو اس کو یہ بھی ہم کر دیں گے اعراب تقدیری۔ تقدیری۔ اور مررت بابل قوم، اس کے اندر یا پڑھنے یا میں نہیں نہیں آ آ رہا، رہی، یہ بھی تقدیری ہے۔ تقدیری ہے۔ تو فرماتے ہیں ان میں پہلی تین مثالوں میں فتن کا اعراب بالحرکت، فتن کا اعراب بالحرکت ہے، اور حرکت بالحرکت یہ تقدیری ہے۔ اور دوسری تین مثالوں میں ابن کا اعراب بالحرف تقدیری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابو، ابا اور ابی، تو ابن کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرف اور تقدیری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کلیئر ہو گیا؟ اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ اس کے بعد ہے عامل کا بیان۔ شروع میں ہم نے معرب اور مبنی کی تعریف کے اندر پڑھا تھا کہ معرب کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ عامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدل جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے، اور جس اسم کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے تو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ تو عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں۔ عامل کا مطلب ہوتا ہے عمل دینے والا۔ عامل یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی جو عمل دیں۔ عام الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ جو اعراب دے اس کو عامل کہتے ہیں۔ جیسے جاء زیدن میں زید کو جو رفع دے رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جاء۔ جاء زیدن میں جو زیدن کو رفع دے رہا ہے وہ ہے جاء، تو اس کو زیدن پر عمل
کرنے والا حرف ہو یا اعراب دینے والا کوئی کلمہ ہو تو اس کلمے کو عامل کہتے ہیں۔ عامل کبھی حرف ہوتا ہے، عامل کبھی فعل ہوتا ہے، عامل کبھی اسم ہوتا ہے۔ تو جو اسم پر اعراب دے تو اس اعراب دینے والے کو عامل کہتے ہیں، کہ جو عامل پڑھنے میں آئے۔ فرماتے ہیں جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں بیان ہوا کہ جتنے بھی عامل تھے پیچھے، تو وہ سارے کے سارے عامل کیا تھے؟ لفظی تھے، پڑھنے میں آ رہے تھے۔ جا یہ بھی عامل تھا، رأیتو یہ بھی عامل تھا، مررتو بھی میں جو بھی ہے با جارا تو یہ بھی عامل ہوتا ہے۔ حروف جارہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے عامل ہوتے ہیں۔ اور ان عوامل کے متعلق آپ دوسری جو سال میں کتاب پڑھیں گے، شرح میت عوامل، 10 عوامل کی وضاحت آپ انشاءاللہ تعالی ثانیہ کے اندر دوسرے سال کے اندر پڑھیں گے، اور آپ کو عوامل کے بارے میں بہت جو ہے وہ طویل گفتگو وہاں پر ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں، جیسے پیچھے تمام مثالیں گزری۔ اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل مانوی کہتے ہیں، جو پڑھنے میں نہ آئے۔ جیسے زید قائم، تو زید کو رفع دینے والا کون ہے؟ وہ ہے مبتدا ہونا۔ عامل کون ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ زیدن جی کا سر آ رہی ہے عامل آواز۔ کون ہے؟ زیدن کا عامل ہے مبتدا ہونا، اور جو قائمن ہے، قائمن کو رفع دینے والا ہے، وہ ہے جو ہے وہ خبر ہونا۔ زیدن کا عامل مبتدا ہونا، قائمن کا عامل خبر ہونا۔ تو یہ دونوں جو عامل ہے یہ عامل پڑھنے میں نہیں آ رہے۔ مبتدا ہونا یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، قائمن خبر ہونا یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ تو جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل مانوی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں فائدہ، صرف 3 چیزوں کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ مبتدا کا عامل مانوی ہوتا ہے، مبتدا کی خبر کا جو عامل ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ مبتدا کی خبر، اس کا عامل بھی مانوی ہوتا ہے، اور فعل مضارع مرفوع کا عامل بھی جو ہے وہ مانوی ہوتا ہے۔ فعل مضارع جی مرفوع کا اعراب ہم آگے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے کہ کبھی فعل مضارع پر جزم آ جاتی ہے، جیسے آپ نے مثال پڑھی ہوگی کہ لم یضرب، لم یضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب، تو لم کے داخل ہونے کی وجہ سے جزم آ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھار اس جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے آخر پر رفع ہوتی ہے، بو ریبو، تو اس کو کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع۔ تو فعل مضارع مرفوع یعنی اس کو رفع دینے والا کون ہے؟ وہ عامل مانوی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان 3 چیزوں کا عامل مانوی ہوتا ہے، اور ان 3 کے علاوہ جو باقی تمام معمولات ہیں، تمام معمولات کا جو عامل ہوتا ہے وہ عامل لفظی ہوتا ہے، یعنی وہ عمل کرنے والا لفظوں میں موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ اس سبق کو، یہ بہت اہم سبق ہے، آپ شروع سے لے کر آخر تک اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے یہ سبق پوچھیں گے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو